جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے شہید رہبر کی آخری رسومات جاری ہیں، سفر آخرت جاری ہے۔ جسد خاکی ایران سے پہنچ چکا ہے عراق، قم سے نجف، کربلا اور پھر واپس جمعرات کو مشہد میں تدفین۔ اب تک 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگوں سمیت، وفود سمیت 3.5 پونے 4 کروڑ لوگ شریک ہو چکے ہیں اب تک آیت اللہ خامنائی صاحب کی آخری رسومات میں۔ کیا شان ہے، کیا عزت ہے، کیا اللہ نے عزت بخشی ہے آیت اللہ خامنائی صاحب کو، کیا عوامی پذیرائی ہے۔ رشک آ رہا ہے، اللہ ایسی موت ہر ایک کو نصیب کرے۔ ویسے وہ کیا زندگی جیے، ڈٹ کر کھڑے رہے، ہر مشکل کا سامنا کیا، اپنے موقف پر کھڑے رہے، اور پھر جب گئے اس دنیا سے اس دنیا تو ایران کو لیڈ کیا، زندہ رہے تو ایران کو لیڈ کیا، جانے کا وقت آیا تو ایران کو لیڈ کیا۔ کہا کہ میں کسی بنکر میں نہیں چھپوں گا، میں کسی سرنگ میں نہیں جاؤں گا، میں کسی محفوظ پناہ گاہ پر پناہ نہیں لوں گا، میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، قوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ہاں، مجھے کسی محفوظ مقام پر لے جانا چاہتے ہو تو پہلے میری پوری قوم کو محفوظ مقام پر لے جاؤ، پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ ایسے لیڈر خوش نصیب ملکوں کو ملتے ہیں۔ آپ ان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں، ویسے ان کا موقف جو ساری عمر رہا، ان کے جو فتوے، ان کی جو گفتگو، ان کی جو پاکستان سے محبت، ان کی جو مسلم امہ کے لیے خدمات کمال کی رہیں، اور پھر جب گئے تو پوری مسلم امہ کو شیعہ سنی کی بریکٹ سے نکال کر مسلمان بنا کر، ایک مسلم بنا کر چلے گئے۔ آخری رسومات جاری ہیں، اس پر آج بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ حماس نے 20 سالوں بعد غزہ میں اپنی حکومت ختم کر دی ہے۔ 20 سالوں بعد اب غزہ کیا ہے؟ قبرستان۔ اب غزہ کیا ہے؟ کھنڈر۔ اب غزہ کیا ہے؟ قتل گاہ۔ اب غزہ کیا ہے؟ نسل کشی جہاں ہوئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ حماس نے کیوں حملہ کیا تھا اسرائیل پر، جب تیاری نہیں تھی، پلان بی نہیں تھا، اور سب کچھ کروا کر، قبرستان اور کھنڈر بنوا کر اپنے ہنستے بستے گلشن کو اب حکومت ختم کر دی۔ کیا ملا؟ اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین سے خطاب، ایک مضحکہ خیز خطاب، افسوسناک خطاب، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن ان تینوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اختیارات استثناء اور استحقاق ایکٹ 2026 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور اس کے مطابق اسمبلی ممبر اور ان کی اہلیہ کو تاحیات بلو پاسپورٹ ملے گا، مفت فضائی زمینی سفر کی سہولت، ٹیلی فون الاؤنس، اسمبلی ممبر، شریک حیات، نابالغ بچے، والدین، غیر شادی شدہ بچوں کے لیے ہسپتال میں داخلے کی مفت طبی سہولیات، مفت داخلہ اور پھر طبی سہولیات، اور پھر میڈیکل الاؤنس۔ اپوزیشن لیڈر کی تنخواہ اور مراد صوبائی وزیر جتنی ہوں گی۔ اسپیکر کو 2 سرکاری جھنڈے والی گاڑیاں اور ایک بلٹ پروف گاڑی ملے گی۔ ڈپٹی اسپیکر کو 2 سرکاری گاڑیاں ملیں گی۔ ڈپٹی اسپیکر اور ان کی اہلیہ کے لیے فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس کا ہوائی سفر، 2 ذاتی ملازمین کے لیے اکانومی کلاس کا ٹکٹ۔ اسپیکر عوامی مفاد میں سرکاری ہیلی کاپٹر یا چارٹرڈ جہاز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ صوبائی ارکان اسمبلی کو ٹول پلازوں پر ٹیکس ادائیگی سے استثناء حاصل ہوگا۔ سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں 3 دن کا قیام مفت۔ اسمبلی اجلاس ہو رہا ہو یا قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہو تو رکن اسمبلی عدالت میں حاضری سے مستثنیٰ ہوگا۔ عدالتیں اسمبلی شیڈول سے آگاہ ہونے پر کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی مجاز ہوں گی۔ رکن اسمبلی خود چاہے تو اسمبلی اجلاس کے دوران عدالت میں پیش ہو سکتا ہے۔
संगीन खतरात की सूरत में रुकन की सिक्योरिटी कैटेगरी ए तक बढ़ाई जा सकेगी। फराम करदा सिक्योरिटी गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत पूरे मुल्क में कारआमद होगी। किसी भी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी या हिरासत से पहले स्पीकर से पेशी की इजाज़त लेना लाजम होगी। इस पर वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुतल्लक़ गर्दिश करने वाली तमाम ख़बरें झूठी और मन घड़त हैं। पासपोर्ट जारी करना वफाकी हुकूमत का काम है। सूबाई असम्बली अरकान और काबीना के अरकान पहले से मुकर्रर करदा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अपनी कानूनी मराहत ले रहे हैं। मराहत में इजाफ़ा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की मराहत के लिए कोई नया कानून नहीं पेश किया गया, ये सच बात है। लेकिन ये भी सच है कि पहले से मौजूद 1988 के एक्ट को नया नाम दिया गया है और नए एक्ट में 5 नई मराहत शामिल की गई हैं। रुकन असम्बली शरीक हयात को असम्बली कार्ड मिलेगा। एयरपोर्ट VIP लाउंज के लिए ऑफिशियल पासपोर्ट, सरकारी अफसरों की तरह क्लब की मेंबरशिप, ज़ाती गाड़ियों के शीशे आप काले करवा लें या वो जो हल्के काले होते हैं वो करवा सकेंगे। बाकी मुफ्त रिहाइश, टूल टैक्स से इस्तिस्ना 1988 के एक्ट में भी है। 1988 के एक्ट के मुताबिक अरकान गैर ममनुआ बोर के 4 लाइसेंस ताहियात मुफ्त रख सकते थे, अब 8 रख सकते हैं। 4 पैसे देकर और 4 मुफ्त। ये कोई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अकेली का काम नहीं है, ये मरसिया है हमारी कौम का। ऐवान सदर के बजट बढ़ जाते हैं, वज़ीर आज़म हाउस के बजट बढ़ जाते हैं, जजों की मराहत बढ़ जाती हैं, अरकान कौमी असम्बली की मराहत और तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, सेनेट की मराहत और तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, सूबाई असम्बलियों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, सूबाई वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी के जो खांचे लगे हुए हैं, बिजली, गैस, गाड़ी, पेट्रोल, वो भी आपके सामने है। तो ये इन लोगों का ही मुल्क है। और जब इस तरह का कोई बिल आता है तो सारी जमातें एक हो जाती हैं, क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये जो मराहत हैं, अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो वो चाहते कि ये मराहत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान को मिलनी चाहिए थी, वो ऐसा करने देते? नहीं करने देते। लेकिन ये सब एक हैं, इस झंडे तले सब एक हैं। ये 5 से 10% का मुल्क है। ये सही चीलों की तरह, गिद्धों की तरह वो नोच रहे हैं इस मुल्क को, और नीचे आवाम रुल रही है। गैस का बिल दे तो बिजली का नहीं दे पाती, बिजली और गैस का दे तो किचन का खर्चा नहीं चल पाता, किचन का खर्चा चल जाए तो बच्चों की फीस नहीं दे पाते, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, और ऊपर धड़ाधड़ मराहत ये आपस में बांटी जा रहे हैं। और इस तरह बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े जो ताजर हैं, वो आपस में क्या कुछ करते हैं ये भी आपके सामने है। तो ये एलीट कैप्चर है, जिन जप्पा एलीट का इस मुल्क पर। तो किसी दुख या तकलीफ़ में मुब्तला ना हो जाना आप लोग। हम तो रोते रहते हैं, मरसिया नोए पढ़ते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। अब तो आंसू भी खुश्क हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो अब तक बात पहुंचानी है। लेकिन ये 78 सालों से यही रोना है इस मुल्क का कि एक क्लास है जो अमीर से अमीर होती जा रही है, मराहत याफ्ता से मराहत याफ्ता तरीन होती जा रही है, जिनकी औलादें बाहर, पोशाकें बाहर, जदादें बाहर, खुराकें बाहर, इलाज बाहर, डॉक्टर बाहर, हस्पताल बाहर, और एक हम हैं कदम कदम पर छितर पड़ रहे हैं। तो शफ़ी जान साहब की भी बात सुन लीजिए, मान लीजिए, कुछ नया नहीं हुआ, और जो कुछ है उनको मिल रहा है। अगर अपने मुल्क की हालत देखें तो ये मिलना चाहिए इनको, जो कौमी असम्बली को मिल रहा है, सेनेट को मिल रहा है, सूबाई असम्बलियों को मिल रहा है, वज़राए आला को मिल रहा है, गवर्नरों को मिल रहा है, सदर फिर किर्गिस्तान के दौरे पर गए हुए हैं जरदारी साहब। क्या फ़ायदा इस दौरे का? उनको भी कोई ना कोई दौरा चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को तो दौरों पे दौरे हैं ना, उन्होंने 50 के करीब दौरे खड़का लिए, और सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी 40 से 50% नीचे चली गई है। MOU जो साइन किए थे कोई 125 के करीब, उनमें से 1 या 2 के अलावा कोई MOU तोड़ चढ़े ही नहीं। तिजारत नीचे जा रही है, कर्जे बेताशा ले रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत बढ़ रही है, और ये दौरे पे दौरे ठोके जा रहे हैं। अब जरदारी साहब का सोचिए, कभी चीन चले जाते हैं, कभी दुबई, कभी किर्गिस्तान, कभी कहीं। ज़ाहिर है क्या करें ऐवान सदर में बैठकर, फारिग बैठकर क्या करेंगे?
اور ادھر یہ سارے فارغ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ چلو اپنی اپنی مرات بڑھا لیتے ہیں، تو بڑھا لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ کس نے دیکھنا ہے؟ کس نے پوچھنا ہے؟ اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں، سب اپنے اپنے مفادات میں ہیں۔ بشرا بی بی سے ان کی بیٹی مبشرہ شیخ اور بھابھی مہرالنساء کی تو ملاقات ہو گئی۔ عمران خان سے گزشتہ روز ایک بار پھر کوئی نہ مل سکا۔ 6.5 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب کو، کوئی نہیں مل سکا، کوئی نہیں پتہ چلا سکا کہ ان کی صحت کیسی، ان کی آنکھ کی صحت کیسی، وہ قید تنہائی میں ہیں یا نارمل جیل گزار رہے ہیں، ان کو کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں، کیا کیا نہیں مل رہی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ نہ ڈاکٹر مل پا رہے ہیں، ذاتی ڈاکٹروں کو تو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا، نہ اپنے وکیل مل پا رہے ہیں، نہ بہنیں مل پا رہی ہیں، نہ پارٹی کے لوگ مل پا رہے ہیں۔ اور یہ خاص طریقہ کار ہے کہ عمران خان کو پارٹی سے کاٹ دو اور پارٹی میں بروٹس چھوڑ دو، رانگ نمبر چھوڑ دو اور پارٹی کو دبا لو، آپس میں لڑا دو۔ جب عمران خان کا کوئی میسج ہی باہر نہیں آنا، پارٹی کو کوئی ہدایات ہی نہیں ملنی، تو ظاہر ہے پھر سارے ہر کوئی چودھری ہے پارٹی میں۔ ادھر کوٹ لکھپت جیل میں کبھی یاسمین راشد صاحبہ کا خط باہر آتا ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ کا خط آیا چیف جسٹس صاحب کے نام کہ آپ جیل اصلاحات کرنے جا رہے ہیں، یہاں دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کتنی سزائیں مل رہی ہیں، ہم کن حال میں رہ رہے ہیں، اور آپ پتہ نہیں کہاں جیل اصلاحات کر رہے ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کا ایک فکرہ بڑا کمال کا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ایک دن آپ کو اوپر جا کر جواب دینا ہے، جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں پورے ملک کے آپ چیف جسٹس ہیں، ابھی تو سپریم کورٹ کے آخری چیف جسٹس غالباً یہی ہوں گے، پھر تو وفاقی آئینی عدالت بن گئی، تو آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں آپ چیف جسٹس ہیں، تو آپ کو پورے ملک کے لوگوں کا بلا غیر شرکت اور بلا امتیاز انصاف فراہم کرنا ہے، آپ کو اوپر جا کے جواب دینا پڑے گا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کون اوپر جا دیکھتا ہے کہ میں نے اوپر بھی جانا ہے؟ اس دنیا میں ہی سارے مست ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ زیارت میں ایک اندوہناک پھر دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ زیارت پولیس چوکی پر حملے میں جو 9 اہلکار شہید ہوئے تھے ان سب کو سلام، اور جو لاپتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے۔ یقین کریں یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ ہمیں کھائے جا رہی ہے، دشمن متحد ہے اور ہم تقسیم در تقسیم ہیں۔ خیبر پختونخوا دیکھ لیں، افغان سرحد دیکھ لیں، بھارتی سرحد دیکھ لیں، بھارت اسرائیل اور افغان ٹرائکا کی مدد سے دہشت گردوں کی یہاں کارروائیاں دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، آزاد جموں کشمیر دیکھ لیں۔ اور اگر ایک حادثے کی بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں ایک گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل ہوئے، اور میں ابھی تک حیران اور پریشان اور شوق میں ہوں کہ کس طرح وہ قتل ہو گئے۔ کیش اینڈ کیری پر ایک لڑکا لڑکی، دونوں کی دوستی تھی یا نہیں تھی، وہ لڑکا اس کو کہاں لے جانا چاہ رہا تھا، وہ کہاں جانا چاہ رہی تھی، وہ اس کے موٹر سائیکل پر کیوں آئی تھی، کیوں نہیں آئی تھی، اور وہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں ناگہانی آفت، یہ وہاں پہنچے، انہوں نے روکا، اس نے پستول سے گولی مار دی۔ حالت دیکھیں اس ملک میں کہاں ایک کیش اینڈ کیری پہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا، میٹرک انڈر میٹرک، اس کے پاس بھی پستول، پکڑا گیا ہے، لیکن گروپ کیپٹن صاحب تو اپنی فیملی کے لیے واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ملک کی آبادی کنٹرول کرنے کا مشن، بلکہ مشن امپاسبل، اس کے لیے نیشنل پاپولیشن کونسل قائم ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب چیئرمین ہیں، آرمی چیف اور وزراء اعلیٰ سمیت 15 ممبر ہوں گے اس کونسل کے۔ اچھی بات ہے، یہ آبادی بم اس کو روکنا چاہیے، لیکن بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ٹرمپ صاحب پہنچے ہوئے ہیں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی۔ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی پہنچے ہیں ٹرمپ صاحب، وہاں انہوں نے طیب اردوان صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، اور ٹرمپ صاحب نے ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
نیٹو سے مایوس ہوں انہوں نے البتہ یہ ضرور کہا ہے، اور کہا ہے کہ ترکی بہت مضبوط ہوا ہے طیب صاحب کی قیادت میں، اور دوسری طرف ابنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے جاری ہیں، امریکہ کی دھمکیاں بھی جاری ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے تازہ ترین بیان دیا اور کہا کہ امریکہ یا تو ایران کے ساتھ معاہدہ کرے گا یا پھر کام تمام کر دے گا، اور ایران نے کہا دھمکیاں جاری ہیں تو مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹرمپ صاحب آپ اپنے دستخطوں کی ہی عزت رکھ لیں، وہ جو مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے، ٹرمپ صاحب کو کیا پتہ دستخط، عزت، لاجک، منطق، اخلاقیات۔ فرانسیسی صدر شام کے دورے پر پہنچے اور وہاں ہوئے 2 دھماکے، فرانسیسی صدر محفوظ رہے، اور فیفا ورلڈ کپ جاری ہے۔ اب کوارٹر فائنل مرحلہ آ گیا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ ہوا ہے کام فیفا ورلڈ کپ میں اس بار، 64 سالہ تاریخ بدلی ہے فیفا ورلڈ کپ کی۔ ریڈ کارڈ ملا ایک امریکی کھلاڑی کو، صدر ٹرمپ کی مبینہ مداخلت ہوئی، اور جو ان کے دوست ہیں فیفا کے ہیڈ ٹرمپ صاحب کے، انہوں نے وہ ریڈ کارڈ ختم کر دیا 1 سال کے لیے، اور وہ کھلاڑی کھیلا میچ بیلجیم کے خلاف، گو کہ بیلجیم نے 4-1 سے پھر بھی امریکہ کو ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا، اور خود کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اور حیرت انگیز طور پر جرمنی، رونالڈو کی پرتگال اور نیمار کی برازیل ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے ہیں، 3 بڑی ٹیمیں۔ میسی صاحب اور ارجنٹینا موجود ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے تینوں موضوعات پر۔ پہلے بات کر لیتے ہیں گورنر سندھ کی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب نے جناح یونیورسٹی برائے خواتین سے خطاب کیا، ذرا سن لیجئے کیا خطاب کیا، غور سے سنیے گا۔ گورنر سندھ خواتین کا کانووکیشن، یعنی جناح یونیورسٹی برائے خواتین اور گورنر سندھ کیا باتیں کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ اور جو مجھے بلائیں گی اپنی شادی میں ہاتھ اٹھائیں، کوئی بھی نہیں بلائے گی مجھے، ارے ہاتھ ادھر والی تو اٹھا دیں، جو مجھے شادی میں بلائیں گی وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ادھر سے بھی اٹھ گیا، ادھر والے کنجوس ہیں کیا؟ زور سے بولو، بلاؤ گی نا، بلائیں گی؟ واہ، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے۔ مگر وہ جب بات کر رہے تھے شادی کی تو مجھے ایک کہانی یاد آ گئی کہ شادی تو ہو جائے گی، پھر ساس بہو کی کہانی نہ۔ جو ساس بہو کی کہانی کرے گی وہ ہاتھ اٹھائے، کوئی مت اٹھانا۔ ایک نے اٹھا دیا کہ دوسری نے بھی اٹھا دیا، اور جو ساس کو اپنی اماں سمجھے گی وہ ہاتھ اٹھا لے۔ اٹھا لو، کنجوسی نہ کرو۔ کیا خوش قسمت ہوگا وہ جوڑا جہاں یہ ساس کو اماں سمجھیں گی۔ ادھر سے بھی ہے کہ ادھر کوئی نہیں ہے، سب نے نکال دینا ہے کہ ان کو گھر سے۔ جو مجھے اپنی شادی میں بلائیں گی ہاتھ اٹھائیں۔ گورنر سندھ صاحب، جناح یونیورسٹی برائے خواتین، کنووکیشن سے خطاب، چیف گیسٹ، جو مجھے اپنی شادی پر بلائیں گی ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی بھی نہیں بلائے گا مجھے اپنی شادی پر؟ ارے بھائی ہاتھ اٹھاؤ، ادھر والی اٹھاؤ، ادھر والی اٹھاؤ، سامنے والی اٹھاؤ، ادھر والی اٹھاؤ۔ گورنر سندھ، زور سے بولو، واہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ شادی سے آگے بڑھے، سٹیج پر بیٹھے لوگوں اور باقی بچیوں نے سوچا کہ جان چھوٹ گئی، لیکن وہ ایک اگلے موضوع پر چلے گئے۔ جن کی شادی ہوگی اور ساس بہو کی کہانی نہیں ہوگی وہ ہاتھ کھڑی کریں۔ مطلب شادی ہوگی تو ساس کو وہ اپنی اماں سمجھیں گی، شادی کے بعد وہ ہاتھ کھڑی کریں۔ ارے بھائی کوئی ہاتھ کھڑی نہیں کر رہا، کیا ساس کو اماں نہیں سمجھو گی؟ میں حیران ہو گیا، یقین کریں یہ 2 مرتبہ سنا۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ آج کل ہمارے چل رہے ہیں، ایک وسیم اکرم صاحب کے حوالے سے میرے زبان سے چل رہا تھا کہ خدا نخواستہ اللہ ان کو لمبی عمر دے،
کہ ان کی وہ فوت ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ اللہ ان کو لمبی عمر دے. یہ میرے اے آئی سے ویڈیو ہر روز میری کوئی نہ کوئی ویڈیو یا ہمارے دوستوں کی کوئی نہ کوئی ویڈیو اے آئی سے بن کے مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے. خیر اب لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں نے سوچا یہ اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کسی نے ویڈیو جان بوجھ کر مذاق اڑایا ہے. پھر میں نے جب تلاش کیا تو واقعی گورنر سندھ صاحب نے یہ سب فرمایا ہوا تھا. میں حیران رہ گیا کہ گورنر سندھ وہاں جا کر کیا گفتگو کر رہا ہے. اسے کیا گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ مبارک ہو آپ نے ڈگری لی، مبارک ہو آپ ایک ماں پڑھ لکھ گئی، مبارک ہو اب آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، چھا جائیں اس ملک کے لیے کام کریں، اس ملک کی بہتری، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. آپ کی ضرورت ہے اس ملک کو. کوئی سی ایس ایس کرے، کوئی جوڈیشری میں جائے، کوئی صوبائی مقابلے کا امتحان دے، کوئی کسی محکمے میں جائے اور لیڈ کریں اس ملک کو. پوری دنیا کی خواتین دیکھیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں، آپ بھی کریں. بنگلہ دیش کی ترقی میں ایک ان کا کردار خواتین کا ہے، جو ان کی ترقی ہم سے وہ بہتر پوزیشن پر ہیں، تو ایک ان میں فیکٹر ہے. خواتین بھی عملی طور پر حصہ لے رہی ہیں ہر فیلڈ میں. آپ بھی آگے بڑھیں. اسلام آپ کو یہ حقوق دیتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ کہتے ہیں. یہ کہنا چاہیے. کون کون مجھے اپنی شادی پہ بلائے گا ہاتھ کھڑا کرے، کون کون ساس کو اماں سمجھے گا ہاتھ کھڑا کرے. یعنی یہ کیا، یہ کوئی اجتماعی شادیوں کی تقریب میں گئے ہوئے تھے؟ اور شادیوں پہ جانے کا آپ کو کب سے شوق ہوا ہے گورنر صاحب؟ آپ کیا گورنری سے پہلے لوگوں کی شادیوں میں ہی جایا کرتے تھے؟ ابھی سے تازہ بکنگ کر رہے ہیں کہ سارے شادیوں پہ بلائیں گے. شادیوں پہ جا کے آپ کو کیا ملنا ہے؟ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کریں. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے. اس ملک میں اس طرح کے بڑے خوش نصیب حادثات، اتفاقات کی پیداوار سامنے آتے ہیں، موجیں لگ جاتی ہیں. اب ویسے سندھ والوں کو پتہ چلا ہوگا کہ کامران ٹسوری ہوا کرتے تھے گورنر سندھ، جنہوں نے 4.25 سالوں میں 56 کروڑ روپے اپنا لگا دیا اپنی جیب سے. راشن بیگ دے رہے ہیں، ڈمپر میں جو مر جاتے ہیں ان کو کروڑ روپیہ دے رہے ہیں، لاکھ عمرے کی ٹکٹیں دے رہے ہیں، موٹر سائیکل دے رہے ہیں، بیل لگوا دی ہے، آئی ٹی کورسز کروا رہے ہیں. افطار ہزاروں کو روزانہ افطار، ہزاروں کو روزانہ سحری، کبھی کوئی پروگرام، کبھی کوئی پروگرام، کبھی جشن پاکستان، کبھی پاکستان کی محبت میں. اب ایک گورنر صاحب آئے ہیں کہ مینو شادی تے کیڑا سدے گا، کیڑا بلائے گا مینو شادی تے، ہنے ہی بکنگ کر لو. شکر ہے انہوں نے اپنا نمبر نہیں بتایا کہ یہ میرا نمبر ہے، موبائل نمبر، اس نمبر پہ اپنی بکنگ کروائیں. جس کی جب شادی ہونی ہے مجھے اس نمبر پہ آپ نے کارڈ بھجوانا ہے تاکہ میں بھی آؤں. کیا تقریر ہے. لیڈر لیس ہو گیا ہے یہ ملک، اوپر سے لے کر نیچے تک. افسوسناک اور شرمناک. حماس نے 20 سالوں بعد غزہ میں اپنی حکومت ختم کر دی ہے. غزہ حکومتی کمیٹی کے سربراہ مستعفی ہو گئے ہیں. ٹیکنوکریٹ حکومت کی راہ ہموار ہو گئی ہے اور حماس نے کہا ہے کہ اب اسرائیل کے پاس نسل کشی کا کوئی جواز نہیں رہا. غزہ کے انتظامات سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. فلسطینی قومی کمیٹی نے اعلان کیا ہے حماس سے تمام اسلحہ قبضے میں لینا ہوگا. بورڈ آف پیس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے. یہ فلسطینی تنظیم مجھے ذرا یہ بتائے کہ پوری نسل مروا کر، بچوں سمیت، بوڑھوں سمیت، خواتین سمیت، علاقے کو کھنڈر بنوا کر اگر یہی کرنا تھا تو پہلے کر لیتے. علاقہ تو کھنڈر نہ بنتا، قبرستان نہ بنتا، لاکھوں لوگ بے گھر نہ ہوتے، لاکھ کے قریب لوگ شہید نہ ہوتے. اقوام متحدہ مان چکا ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے وہاں، تو نسل کشی نہ ہوتی. عالمی عدالت انصاف کہہ چکی ہے کہ نیتنیاہو نے نسل کشی کی ہے وہاں، تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا. یہ سارا کچھ کروایا. مجھے تو لگ رہا ہے آپ بھی ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. آپ اس پلاننگ میں شامل تھے کہ سب کچھ کھنڈر بناؤ، تباہ و برباد کرو، پھر اینڈ پہ ہم مستعفی ہو جائیں گے اور سائیڈ پہ ہو جائیں گے. اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ بھولے ہیں کہ اسرائیل کے پاس نسل کشی کا کوئی جواز نہیں رہا. اسرائیل کو کوئی نسل کشی کے لیے جواز چاہیے؟
اور ابھی دیں، آپ بھی اگلا آئے گا کہ اسلحہ دیں، اگلا آئے گا کہ آپ ایک نکر پہن کے کھڑے ہو جائیں، اس سے اگلا آئے گا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. تو کیا آپ کی حکمت عملی تھی؟ مسلم امہ کو بھی عجیب و غریب نمونے ملے ہوئے ہیں. ہم نے بھی کن کن لوگوں کو گلیمرائز کر دیا. افغانستان تباہ و برباد ہو گیا اس وقت کے ملا محمد عمر صاحب کے ایک فیصلے کی وجہ سے. صدام حسین نے ملک بربادی پھروا دی. معمر قذافی صاحب سڑک پر قتل ہو گئے لیکن ملک برباد کروا دیا. شام کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی. ان سے تو تیونس والا اچھا نکلا کہ جب اس نے کہا حالات خراب ہوئے ہیں تو وہ ادھر سے اڑا اور ایک عرب ملک میں جا کے اس نے پناہ لے لی. ملک بچ گیا. سارا کچھ مروانے کے بعد، تباہ و برباد کروانے کے بعد، سب کو مروانے کے بعد اب مستعفی ہو گیا. مبارک ہو آپ کو. اور اس دور کے، دور حاضر کے بڑے لیڈر، ایران کے رہبر شہید آیت اللہ خامنائی صاحب کا سفر آخرت جاری ہے. تہران سے شروع ہوا، قم سے ہوتا ہوا نجف پہنچا ہے، کربلا پہنچے گا، نماز جنازہ ہوگی، واپس عراق سے ایران آئے گا جسد خاکی. مشہد میں روضہ امام کے احاطے میں یا اندر تدفین ہوگی. اب تک 2.5-3 کروڑ سے زیادہ لوگ شریک ہو چکے ہیں سفر آخرت میں، اور یہ 4-4.25 کروڑ کی طرف بات جاتی دکھائی دے رہی ہے. پچھلے ہماری تاریخ 78 سالوں کی تاریخ، بلکہ اس پوری صدی میں اتنے لوگوں نے کسی کے سفر آخرت میں اتنے لوگ شریک نہیں ہوئے. ٹرمپ صاحب جیسے بندے تک حیران رہ گئے کہ اتنی محبت کے لوگ رو رہے ہیں. میں تو سمجھا کہ عوام ناراض ہے آیت اللہ خامنائی صاحب سے. یہ ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں. تو جو اپنے موقف پر کھڑا رہتا ہے اور قوم اور ملک کے لیے کھڑا رہتا ہے اور پھر قوم اور ملک کے لیے جان دیتا ہے، تو پھر اسی طرح کی اسے عزت ملتی ہے. جو مشکل وقت میں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، باہر جدادیں بناتے ہیں اور پھر پوچھتے پھرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر ہوں، نکلے نکلائی لگتے ہیں. یہ ہوتے ہیں رہبر. ان کو کہتے ہیں لیڈر. اور یہ ہوتا ہے لیڈروں اور رہبروں کا کردار. پاکستان زندہ باد.